الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد المرسلين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الصلاة والسلام عليك يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا نبي الله وعلى آلك وأصحابك يا نور الله اللہ پاک کے آخری نبی رسول ہاشمی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے الصلاۃ علیک نور لکم یوم القیامۃ عند ظلمت الصراط، یعنی تمہارا مجھ پر درود پڑھنا روز قیامت پل صراط کے اندھیرے میں تمہارے لیے نور ہوگا۔ صلو علی الحبیب یا محمد وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم۔ صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ، صلاۃ و سلام علیک یا حبیب اللہ۔ الحمدللہ آج ہمارے قاری صاحب کی شادی خانہ آبادی کے موقع پر اس میلاد شریف کے اجتماع میں اور خاص طور پہ اجتماعی مجمع مذاکرے میں ہم لوگ یہاں جمع ہوئے ہیں۔ اللہ رب العزت ہمارے اس جوڑے کو حفاظت میں لے لے اور یہ میاں بیوی سدا خوش رہے، آباد رہے، سکھی رہے، کبھی بھی کوئی ان میں غلط فہمی جھگڑا پیدا نہ ہو۔ شادی بیاہ کے موقع پر عام طور پہ لوگوں کا ذہن یہ بن رہا ہے کہ یار گانے باجے موسیقی اور مہندی کے رسموں اور رواج کے بغیر شادی نہیں رہتی۔ اللہ پاک سلامت رکھے امیر علیہ سنت کو، جن کی دی ہوئی یہ پیاری سوچ آج اس معاشرے میں نوجوانوں میں اس پرفتن دور یہ سوچ بنی ہے کہ ہم نے شادی کے موقع پر حرام اور ناجائز رسمیں نہیں کرنی بلکہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا میلاد منانا۔ سبحان اللہ۔ تو آج کل جو معاشرے میں ناجائز اور حرام رسمیں شادی کے موقع پر جاری ہو گئی ہیں، ان کا سد باب کرنا، ان کو روکنا، نیکی کی دعوت دینا، برائی سے منع کرنا ہم سب کی ذمہ داری ہے۔ اللہ پاک نے قرآن پاک میں ارشاد فرمایا یا ایھا الذین آمنوا ادخلوا فی السلم کافۃ ولا تتبعوا خطوات الشیطان انہ لکم عدو مبین۔ فرمایا اے ایمان والو ادخلوا فی السلم کافۃ، اسلام میں پورے کے پورے داخل ہو جاؤ، ولا تتبعوا خطوات الشیطان، اور شیطان کے قدموں پر نہ چلو، انہو لکم عدو مبین، بے شک وہ تمہارا کھلا دشمن ہے۔ تو اللہ پاک نے اس آیت میں تین باتیں واضح بیان کی ہیں۔ ایک، ایمان والوں سے فرما دیا کہ تم پورے کے پورے اسلام میں داخل ہو جاؤ۔ دوسری، شیطان کے قدموں پر نہ چلو۔ تیسری بات کہ شیطان تمہارا کھلا دشمن ہے، یہ ہمارا پاک پروردگار بتا رہا ہے یہ تمہارا کھلا دشمن ہے، اس کی پیروی نہ کرنا، اس کے قدموں پر نہ چلنا، اس کی بات نہ ماننا۔ اس دشمن کی بات مان کر نقصان ہی ہوتا ہے۔ ہمارا پاک پروردگار، ہمارا رحمان و رحیم پروردگار، ہمارا رب، ہمیں پالنے والا، ہمیں نعمت عطا کرنے والا، ہمیں فرما رہا ہے کہ تم شیطان کے قدموں پر نہ چلو، شیطان کی بات نہ مانو۔ تو پھر کس کی بات مانے؟ فرمایا اطیعوا اللہ و اطیعوا الرسول، اللہ کی اطاعت کرو، اللہ کے رسول کی اطاعت کرو، شیطان کی پیروی نہ کرو۔ تو مولا پھر کس کی پیروی کرے؟ فرمایا من یطیع الرسول فقد اطاع اللہ، جو رسول کی اطاعت کرے اس نے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت ہی نہیں کی بلکہ اللہ کی اطاعت کی ہے۔
جس نے رسول پاک کی اطاعت کی اصل میں اس نے اللہ ہی کی اطاعت کی. ان کی اطاعت کو اللہ پاک اپنی اطاعت قرار دے رہا ہے. بلکہ ایک مقام پہ فرمایا قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ. اے حبیب ان سے فرماؤ ان کنتم تحبون اللہ، اگر تم اللہ سے محبت کرتے ہو فاتبعونی، بس میری پیروی کرو. اللہ فرما رہا ہے محبوب ان سے فرماؤ کہ میری پیروی کرو، میری اتباع کرو، میرا کہنا مانو. یحببکم اللہ، اللہ تمہیں اپنا پیارا بنا لے گا. شیطان کی پیروی کرنے کا نقصان ہے اور رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی پیروی کرنے کا صلہ بیان کیا اللہ پاک نے کہ اللہ تمہیں اپنا محبوب بنا لے گا. بلکہ سورہ احزاب میں اللہ پاک نے ارشاد فرمایا من یطیع اللہ ورسولہ فقد فاز فوزا عظیما، جس نے اللہ اور اس کے رسول کی فرما برداری کی اس نے بہت بڑی کامیابی کو حاصل کر لیا. صلہ بیان کیا رسول پاک پر بات ماننے کا، کہنا ماننے کا. بلکہ ایک مقام پہ اللہ پاک سورہ جب وہ قرآن پاک میں ارشاد فرماتا ہے من یطیع اللہ والرسول فاولئک مع الذین انعم اللہ علیہم من النبیین والصدیقین والشہداء والصالحین وحسن اولئک رفیقا. من یطیع اللہ والرسول، جو اللہ رسول کا کہنا مانے، جو اللہ رسول کی بات مانے، فاولئک الذین انعم اللہ علیہم، بس وہ انہی کے ساتھ ہوں گے جن پر اللہ کا فضل ہوا، انبیاء، صدیقین، شہداء، صالحین، وحسن اولئک رفیقا. اور یہ کتنے اچھے ساتھی ہیں، یعنی اللہ رسول کا کہنا ماننے والوں کو اللہ پاک انبیاء، صدیقین، شہداء اور صالحین کا ساتھ عطا فرمائے گا. بلکہ سورہ فتح کی آخری آیت کے آخری الفاظ میں اللہ پاک ان ایمان والوں کے ساتھ وعدہ کر رہا ہے جو اچھے کام کرنے والے ہیں. فرمایا وعد اللہ الذین آمنوا وعملوا الصالحات منهم مغفرۃ واجرا عظیما. اللہ نے وعدہ کر لیا ان ایمان والوں کے ساتھ جو اچھے کام کرتے ہیں. اللہ نے وعدہ کیا کیا منهم مغفرۃ واجرا عظیما، اللہ انہیں مغفرت بھی عطا کرے گا اور اجر عظیم بھی عطا فرمائے گا. اللہ اور اس کے رسول کا کہنا ماننے کا کتنا فائدہ قرآن نے بیان کیا ہے. اللہ رسول کا کہنا مانے گا وہ دنیا میں بھی عزت اور برکت ہے، آخرت کے بھی وعدے ہیں. اللہ پاک نے دنیا میں بھی ان کے لیے نفع رکھا ہے، برکتیں رکھی ہیں. تو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا کہنا مانے، سنت کی پیروی کریں. بلکہ ایک حدیث پاک ہے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من احب سنتی فقد احبنی ومن احبنی کان معی فی الجنہ. جس نے میری سنت سے محبت کی اس نے مجھ سے محبت کی، اور جو مجھ سے محبت کرے گا کان معی فی الجنہ، وہ جنت میں بھی میرے ساتھ ہوگا. کیسی بشارتیں دی ہیں سنت کی پیروی کرنے والوں کے، اتباع رسول کرنے والوں کے، اللہ اور اس کے رسول کا کہنا ماننے والوں کے لیے. اور جو شیطان کی پیروی کرے، شیطان کے پیچھے چلے، شیطان کی بات مانے، اللہ کو ناراض کرنے والے کام ہیں. شیطان یہ دشمن خدا ہے، شیطان نافرمان ہے، لعین ہے، دشمن ہے ہمارا. سورہ یاسین میں اللہ پاک نے پتہ کیا فرمایا، جس میں جب وہ آیتیں چل رہی تھی جنتی نعمتوں میں، سایوں میں، تختوں پہ چین سے دیکھ لگا کے بیٹھے ہوں گے. ان اصحاب الجنت یوم فی شغل فاکہون ہم بازواج فی ظلال علی الارواح متکئون ہم فیہا فاکہۃ ولہم ما یدعون سلام قولا من رب رحیم. یہ جنتیوں کے لیے جو انعام ہے. پھر اس کے بعد کیا فرمایا وامتازوا اليوم ایھا المجرمون، اے مجرموں تم آج الگ ہٹ جاؤ. محشر کی صفوں میں مجرموں کو الگ کر لیا جائے گا. اللہ فرماتا ہے سورہ یاسین کے الفاظ ہیں الم اعہد الیکم یا بنی آدم الا تعبدوا الشیطان انہ لکم عدو مبین وان اعبدونی ھذا صراط مستقیم ولقد اضل منکم جبلا کثیرا افلم تکونوا تعقلون ھذہ جہنم التی کنتم توعدون. فرمایا کہ وامتازوا اليوم ایھا المجرمون، مجرموں تم آج الگ ہو جاؤ. لم اعہد الیکم یا بنی آدم، اے آدم کی اولاد کیا تیرا میرا وعدہ نہیں تھا اللہ تعبدوا الشیطان، کے شیطان کی پیروی نہیں کریں گے، اس کی پوجا نہیں کریں گے.
انہ لکم عدو مبین، بے شک وہ تو تمہارا کھلا دشمن، وَأَنِ اعْبُدُونِي، اور میری عبادت کرو، ھذا صراط مستقیم، یہی سیدھا راستہ ہے۔ وَلَقَدْ أَضَلَّ مِنْكُمْ جِبِلًّا كَثِيرًا، تم میں سے کتنی خلقت کو شیطان نے گمراہ کر دیا تھا۔ أَفَلَمْ تَكُونُوا تَعْقِلُونَ، کیا تمہیں عقل نہیں آئی؟ یہ قرآن کے الفاظ ہیں، کتنے لوگوں کو شیطان نے گمراہ کر دیا، کیا تمہیں عقل نہ آئی؟ کتنے لوگ ہیں جو شیطان کی بات مان کے برباد ہو گئے۔ یہ آلات موسیقی کی ایجاد کے بارے میں کتابوں میں لکھا ہے کہ حضرت داؤد علیہ نبینا و علیہ السلام کی آواز سن کر لوگ کھنچے چلے آتے، اتنی پیاری آواز ہے حضرت داؤد علیہ نبینا و علیہ السلام۔ اللہ کے پیارے نبی حضرت داؤد جب اللہ کا کلام پڑھتے تھے تو پہاڑ مسخر کر دیے تھے، اللہ قرآن میں فرماتا ہے ان کے ساتھ، اور بہت اس کی برکتیں لکھی ہیں۔ آواز صوت داؤدی مشہور ہے، لوگ کھنچے چلے آتے تھے، لوگوں کے دل ایسے کھنچتے تھے حضرت داؤد کی آواز سن کے۔ شیطان کو بڑی تکلیف ہوتی تھی کہ لوگ حضرت داؤد کی صحبت میں بیٹھتے ہیں، اللہ سے محبت بڑھتی ہے، معرفت بڑھتی ہے، عبادت کا ذوق بڑھتا ہے۔ شیطان چاہتا تھا اپنی پیروی کروانا، اب لوگ حضرت داؤد کی محفل میں جاتے تھے، حضرت داؤد کی محفل کو توڑنے کے لیے شیطان نے بانسری اور تنبورہ، یہ لکھا ہے کتابوں میں، یہ آلات موسیقی ہیں، یہ میوزیکل انسٹرومنٹس ہیں، آلات موسیقی بنائے، بجائے، بجوائے۔ اب کچھ لڑکے یہ بجانے لگے، اب کچھ لوگ جو ہے نا وہ اس محفل موسیقی میں جانے لگے، ان کو مزہ آنے لگا۔ حضرت داؤد کی محفل اور اجتماع کو توڑا محفل موسیقی کے ذریعے۔ یہ آلات موسیقی کی، محفل موسیقی کی ابتدا اور ایجاد کے بارے میں کتابوں میں لکھا ہے کہ شیطان اللہ کے پیارے نبی سے دور کرنے کے لیے یہ اس نے آلات موسیقی بنا کے بجائے، بجوائے۔ لہذا اللہ کے پیارے اور آخری نبی ہمارے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں مجھے آلات موسیقی توڑنے کے لیے بھیجا گیا ہے۔ شیطانی کاموں سے میں منع کیا، شیطان کی بات ماننے سے منع کیا۔ شیطان چاہتا ہے بے پردگی ہو، شیطان چاہتا ہے بد نگاہی ہو، شیطان چاہتا ہے شراب پی جائے، شیطان چاہتا ہے ناچ گانا ہو، شیطان چاہتا ہے رقص و سرور کی محفل سجے، شیطان چاہتا ہے اللہ کی نافرمانی ہو، شیطان چاہتا ہے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا دل دکھانے والا کام کیا جائے، شیطان چاہتا ہے نماز قضا ہو، شیطان چاہتا ہے کہ لوگ حرام کام کریں، شیطان چاہتا ہے کہ سنت رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو پامال کیا جائے، شیطان چاہتا ہے شریعت کی نافرمانی کی جائے، شیطان چاہتا ہے قرآن کے احکام کی نافرمانی کی جائے، شیطان چاہتا ہے بے حیائی کا کام ہو، شیطان چاہتا ہے کہ گندے کاموں میں لوگ ملوث ہو جائیں، شیطان بدکاری چاہتا ہے، شیطان شراب چاہتا ہے، شیطان گندے کام چاہتا ہے، شیطان ناچ گانا چاہتا ہے، اور یہ شیطان ہمارا دشمن ہے، ان کاموں میں لگا کے ہمیں اللہ کی رحمت سے دور کرنا چاہتا ہے، ہمیں رحمت الہی سے دور کرنے والے کاموں میں لگاتا ہے۔ اس لعین شیطان کے سارے جال ہمیں توڑنے ہوں گے، ہمیں برائی سے بچنا ہے، بے حیائی سے بچنا ہے، فحاشی و رانیت سے بچنا ہے، گندے کاموں سے بچنا ہے، حرام رسموں سے بچنا ہے، بے حیائی سے بچنا ہے، اللہ کے رسول کی فرما برداری والا انداز اختیار کرنا ہے، ہر طرح کی بے پردگی، بد نگاہی، شراب، فحاشی و رانیت اور گندی چیزوں سے اپنے آپ کو بچانا، آلات موسیقی سے اپنے آپ کو بچانا ہے، اور گناہ کی چیزوں سے اپنے آپ کو بچانا ہے، حرام رسموں اور ناجائز کاموں سے اپنے آپ کو بچانا ہے۔ جو ناجائز کاموں سے بچے گا، حرام کاموں سے بچے گا، گناہ کے کاموں سے بچے گا، اللہ کا ڈر دل میں پیدا کرے گا۔ اللہ فرماتا ہے وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ مَعَ الْمُتَّقِينَ، اور جان لو اللہ پرہیزگاروں کے ساتھ ہے۔ ہم کہتے ہیں how I will survive in this society with this system, it's very difficult to survive now. لوگ ساتھ نہیں دیتے، معاشرہ ساتھ نہیں دیتا، حالات ساتھ نہیں دیتے، برادری ساتھ نہیں دیتی، رشتہ دار ساتھ
نہیں دیتے, اپنے گھر والے ساتھ نہیں دیتے, میں کیسے سنت پر قائم رہوں, میں کیسے حرام سے بچوں, میں کیسے گناہ سے بچوں, میں کیسے برائی سے بچوں. اللہ پاک قرآن پاک میں 29 پارہ میں ارشاد فرماتا ہے, من یتق اللہ یجعل لہ مخرجا ویرزقہ من حیث لا یحتسب ومن یتوکل علی اللہ فہو حسبہ. اللہ پاک فرماتا ہے ومن یتق اللہ, اور جو اللہ سے ڈرے, یجعل لہ مخرجا, اللہ اس کے لیے بچنے کا راستہ نکال دے گا. اللہ کا ڈر دل میں ہوگا. اللہ فرماتا ہے وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ مَعَ الْمُتَّقِينَ. ہم کہتے ہیں لوگ معاشرہ برادری ساتھ نہیں دے رہے, لوگ ساتھ نہ دے, برادری ساتھ نہ دے, سسٹم ساتھ نہ دے, رشتہ دار ساتھ نہ دے, گھر والے بھی اگر ساتھ نہ دے, لیکن اپنے رب پر بھروسہ رکھو. میرا پروردگار فرماتا ہے وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ مَعَ الْمُتَّقِينَ, اور جان لو اللہ پرہیزگاروں کے ساتھ ہے. جس کے ساتھ اللہ ہے اسے دنیا اور معاشرے سے ڈرنے کی ضرورت نہیں ہے. سنت پر قائم رہے, شریعت پر قائم رہے, گناہ اور حرام کاموں سے بچنے کا ذہن بنا لے اور اس پر قائم رہے. اللہ فرماتا ہے ان الذین قالوا ربنا اللہ ثم استقاموا تتنزل علیہم الملائکہ, جن لوگوں نے کہا کہ اللہ ہمارا رب ہے, ثم استقاموا, پھر اس پر قائم رہے, ڈٹے رہے, تتنزل علیہم الملائکہ, اللہ ان پر فرشتے اتار دیتا ہے. وہ کہتے ہیں اللہ تخافوا ولا تحزنوا وابشروا بالجنۃ التي كنتم توعدون, خوف نہ کر, غم نہ کر, اور اس جنت کی بشارت لے جس کا تیرے ساتھ وعدہ کیا گیا ہے. نحن اولیاؤکم فی الحیات الدنیا وفی الآخرہ. وہ فرشتے کیا کہتے ہیں, ہم تمہارے دوست ہیں. نحن اولیاؤکم فی الحیات الدنیا وفی الآخرہ, دنیا کی زندگی میں بھی ہم تمہارے دوست ہیں اور آخرت کی زندگی میں بھی ہم تمہارے دوست ہیں. فرشتوں کی دوستی کا اعلان کیا. رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی محبت کا اعلان کیا. اللہ پاک نے خود فرمایا وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ مَعَ الْمُتَّقِينَ, بلکہ فرمایا وَاللَّهُ وَلِيُّ الْمُتَّقِينَ, اللہ پرہیزگاروں کا دوست ہے. ان اللہ یحب المتقین, بے شک اللہ پرہیزگاروں سے محبت فرماتا ہے. اب سوچیں کس کا کہنا ماننے میں فائدہ ہے؟ کیوں جی؟ اللہ کا کہنا ماننے میں فائدہ دنیا کا بھی آخرت کا بھی. اب سوچیں آتش بازی کرنے سے شیطان تھوڑی دیر خوش ہو جائے گا, لاکھوں روپے جل جاتے ہیں, لاکھوں روپے اڑ جائیں گے, جل جائیں گے پٹاخوں میں, آتش بازی میں. کیا اس کا کوئی فائدہ ملا؟ کیا حاصل کیا ہوا؟ گناہ ملا, فضول خرچی, حرام کام کیا, اللہ کو ناراض کرنے والا کام کیا. بلکہ اس کے کئی سائیڈ ایفیکٹس ہیں. آنکھیں لگ جاتی ہیں, ہاتھ میں جل جاتے ہیں, کئی لڑکوں کے ہاتھ جل جاتے ہیں, فائرنگ کرتے ہیں, آپس میں کسی کو فائر لگ جاتا ہے. اس طرح کی چیزوں کا فائدہ نہیں, الٹا نقصان ہے. ویسے بھی معاشرتی سوسائٹی کا بھی نقصان اور شریعت کے معاملے میں بھی گناہ ہے, شریعت کی بھی نافرمانی ہے. اچھا پھر ناچنے گانے سے کیا ہو جائے گا؟ بلے بلے ہو گئے, واقعہ جنہوں نے فلاں کو بلایا, ناچنے کا اہتمام کیا, مہندی نکالی, بلے بلے ہو گئی جناب, وہ ڈانس ہوا, وہ بچے بجے, وہ لڑکیاں ناچی, وہ تماشا ہوا. اچھا یہ تھوڑی دیر کا ہلا گلا, حاصل کیا ہوا؟ شیطان تو راضی ہو گیا, اللہ اور اس کے رسول کی ناراضی والا کام. رحمت کیسے نازل ہوگی, برکتیں کیسے ملیں گی, خود سوچیں. تھوڑی دیر کے لیے ناجائز رسمیں کر دی, بلے بلے ہو گئی. اب تھوڑی دیر کا ذہن بنانا ہے, پختہ کرنا ہے اپنے آپ کو. یہ دودھ پلائی کے نام پہ یہ دولہا اندر جاتا ہے عورتوں میں. اچھا دولہا کے ساتھ اس کے کزن یا رشتہ دار یا دوست بھی جاتے ہیں چند ایک لڑکے, اور جو جاتے لڑکے ہیں جوانوں کا یہ کھانا. جب جوان نہ ہو تو بھی منع ہے غیر عورتوں میں جانا, لیکن بعد جا بھی لڑکے رہے, اندر بھی لڑکیاں آگے ساری جو ہے وہ دلہن کی سہیلیاں, کزنیں, اور وہ ساری ان کو جو ہے نا وہ گھیرا ڈالیں گی, لڑکے بیٹھیں گے, لڑکیاں بیٹھیں گی, سامنے کھڑی ہوں گی. اب دودھ پلائی کے نام پر یا جوتا چھپائی کے نام پر چھینا جھپٹی ہو رہی ہے, پیسے کھینچ رہا ہے, دوپٹہ پکڑ رہا ہے, بازو پکڑ رہا ہے, ہاتھ کھینچ رہا ہے. کبھی سین میں نہیں آتا کہ یہ سب ناجائز کام ہو رہا ہے, بے پردگی ہو رہی ہے, بد نگاہی ہو رہی ہے. کسی کو ریئلائز نہیں ہو رہا کہ ہم بہت غلط کر رہے ہیں. سوچیں تو صحیح یار, ہمارا معاشرہ کدھر جا رہا ہے.
گلی بازاروں میں لڑکیاں ڈھولکی کی تھاپ پر مہندی کے تھال لے کر ناچتی نکلی، ہم سیلیبریٹ کر رہے ہیں شادی کو، اللہ رسول کو ناراض کر کے تمہیں خوشی ملی؟ عجیب بات، رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا دل دکھانے والا کام کر کے تم کہتے ہو ہماری شادی سیلیبریٹ کر رہے ہیں. We are enjoying this marriage, we are celebrating this marriage. ہم شادی انجوائے کر رہے ہیں. یہ تمہاری کیسی خوشیاں جو رسول پاک کو ناراض کر کے حاصل ہوں گی؟ کیسا تمہارے دل کا حال ہو گیا؟ تو آمینہ کے لال کا دل دکھا کے تم کہتے ہو کہ ہم بڑے خوش ہیں. مسلمان تو جان دے دیتے ہیں اپنی خوشی پر، قربان ہو جائے مصطفیٰ کے چہرے پر مسکراہٹ لانے کے لیے. ہم لوگ سوچیں کہ رسول پاک کا دل دکھے تو ہم لوگوں کو خوشی مل رہی ہے. لیکن انصاری صحابی کو اس دور میں پکے مکان اور اس طرح کے قبہ نما مکان بنانے کی بھی اجازت نہیں تھی، منع تھی. انہوں نے وہ توجہ نہیں لیا، جیسے بھی ہوا ہوگا. روایت کا خلاصہ میں عرض کر رہا ہوں، روایت کا انہوں نے مکان بنایا. رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کس کا ہے؟ بتایا گا فلاں کا ہے. وہ صحابی حاضر ہوئے نا، بعد میں سلام کیا، حضور نے اعراض فرمایا، توجہ نہیں کی، پریشان ہو گئے. کسی نے بتایا کہ تمہارا مکان لگتا پسند نہیں آیا، اللہ کے محبوب کو تمہارا مکان پسند نہیں آیا. روایت میں آتا ہے وہ صحابی گئے اور اپنا مکان سارا مطلب گرا دیا. جو چیز میرے محبوب کو پسند نہیں میں نے وہ کرنے کیا. شخص نے سونے کی انگوٹھی پہنی، رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اتار کے پھینک. کسی نے کہا کہ جب اپنی بیوی کو دے دینا گھر لے جاؤ. جس چیز کو میرے محبوب نے ناپسند کر دیا میں اپنے گھر میں بھی نہیں لے کے جاؤں گا. پیار تو یہ کہتا ہے، عشق تو یہ کہتا ہے. ایک صحابی رضی اللہ عنہ نے چادر کو رنگ کروایا، رنگ ایسا ہو گیا جو مردوں کے لیے مناسب نہیں. رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم یہ کیسی چادر ہے؟ حضور کو پسند نہیں آیا. وہ گئے گھر میں، چولہے میں آگ جل رہی تھی، جا کے چولہے میں جلا دیا. دوبارہ ملاقات ہوئی، پوچھا وہ چادر، عرض کیا کہ آپ کو پسند نہیں آئی تھی میں نے جلا. گھر میں کسی عورت کو دے دی ہوتی. یہ آپ سوچیں صحابہ کرام کی عقیدت و محبت کا عالم یہ، جو چیز میرے محبوب کو پسند نہیں وہ ہمیں بھی پسند نہیں. جو آمینہ کے لال کو پسند ہے وہی اپنی پسند بنا. حضرت انس رضی اللہ عنہ والی روایت کیا ہے؟ فرماتے ہیں میں کدو سے محبت کرنے لگا، دوستی کر لی ہے. کیوں؟ کہتے ایک دعوت میں نے دیکھا حضور صلی اللہ علیہ وسلم شوربے میں کدو کو تلاش کر رہے ہیں. اس دن سے میں نے کدو سے دوستی کر لی کہ میرے مصطفیٰ کو یہ پسند ہے. اتنی سی بات، شریعت میں لازم نہیں کیا کہ کدو سے اس سبزی سے تم محبت کرو، لیکن صحابی نے دیکھا میرے محبوب کو یہ چیز پسند ہے، اس کو شروع کر دیا. حضرت عبداللہ بن عمر اپنی اونٹنی کا چکر لگا رہے ہیں. وہ نے پوچھا چکر کیوں لگا رہے ہیں؟ مجھے نہیں پتا اس کا چکر کیوں لگا رہا ہوں. میں نے ایک دفعہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ میں یہاں سے گزرا تھا، حضور نے اپنی اونٹنی کا یہاں چکر لگایا تو میں تو ان کی ادا کر رہا. اس حد تک صحابہ کرام ادائے مصطفیٰ کو ادا کرتے تھے، اور اس حد تک حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی پسند ناپسند کا خیال رکھتے تھے. اور آج یہ لوگ ہٹ کر اپنی نفس اور طبیعت کی مرضی کو سامنے لاتے ہیں. نہیں جی ہم نے تو خوشیاں منانی ہے، یہ اتنی سختی نہیں ہونی چاہیے، اتنی پابندیاں نہ لگاؤ. اور عجیب حالت ہے، یہ بہت دکھ ہوتا ہے اس بات کو سن کے کہ قرآن پاک کی آیت کو غلط جگہ پر جوڑ کر اپنی مرضی کی مراد نکالنا، حرام و ناجائز کام کرنے کے لیے اس آیت کو بطور دلیل پیش کرنا کہ لا اکراہ فی الدین. اللہ نے فرمایا دین میں کوئی سختی نہیں ہے. ارے نادانو، اس آیت کی مراد یہ نہیں ہے. خدا را قرآن کو تو غلط استعمال نہ کرو اپنے ناجائز اور حرام کاموں کے لیے. شریعت کے اور قرآن کے احکام کو بدل، اس کے مفہوم کو بدل دو گے کیا؟ بعض لوگوں نے اپنے طور پر ہی اللہ نے یہ کہا ہے، اللہ نے یہ کہا ہے. کون سی آیت، کون سی حدیث قدسی کا یہ ترجمہ تم نے لیا ہے؟ اللہ نے یہ کہا ایسے نہیں ہونا چاہیے، اللہ نے یہ کہا ایسے کیسے کہا. ارے اللہ کے بندو، ہمارے بزرگ تو اللہ رسول کی بات کو آگے پہنچانے میں اتنی احتیاط کیا کرتے تھے، ایک لفظ کا بھی آگا پیچھا نہ ہو جائے تو پورا مفہوم بدل دیتے ہو. لہذا میرے پیارے اسلامی بھائیوں ہمت کریں اور اپنے معاشرے کو سنت کے راستے پر چلانے میں اپنا عملی کردار ادا کریں. ناجائز رسموں سے اپنے معاشرے کو پاک کرنے کے لیے اپنا عملی کردار ادا کریں. ہمیں شیطان کی بات ماننے سے منع کیا، اس کی بات نہ مانو.
مولا کس کی بات ماننے؟ اللہ فرماتا ہے لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ، تمہارے لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت بہترین نمونہ ہے، the best role model شخصیت ہمارے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت ہے۔ ہاں آج کئی لوگ ہمیں کہتے ہیں جناب آپ 21ویں صدی میں بیٹھ کے 5ویں 6ویں صدی کی باتیں کرتے ہیں، دنیا چاند پہ پہنچ گئی اور آپ کچی مسجد نبی کے دور کی باتیں کرتے ہیں۔ How I will survive in this society، کیسے زمانے کے ساتھ چلو گے، دنیا چاند پہ پہنچ گئی، تم کچی مسجد نبی کے دور کی باتیں کرتے ہو، دنیا 21ویں صدی میں داخل ہو گئی، تم 6ویں صدی کی باتیں کرتے ہو۔ ہم یہی ان کو سمجھانا چاہتے ہیں، تم ان سے متاثر ہو رہے ہو جو چاند پہ جانے کی بات کرتا ہے، ہم اس نبی سے متاثر ہوئے بیٹھے ہیں کہ جن کے اشارے پر چاند ٹکڑے ہو جاتا ہے۔ ان کو کیوں دیکھ کر ان جیسے فیشن، طور طریقے، انداز اور تہذیب و تمدن وہ لانا چاہتے ہو؟ شارٹ سلیوز ہو جائے، لڑکیوں کے ٹائٹ لباس ہو جائے، آدھا ننگ جو جسم جو وہ برہنہ نظر آنے لگ جائے، بے حیائی و بے پردگی والا لباس پہن کے آج لوگ سمجھتے we have got a very progress، ہم نے بڑی پروگریس کر لی ہے، ہم نے بڑی ترقی کر لی ہے، ہم نے بڑا جناب ایڈوانس اپنا ماحول بنا لیا ہے، ہم بڑے ترقی یافتہ ہو گئے۔ ارے نادانو، بے حیائی اور ترقی میں فرق کو سمجھو۔ ہم لوگ ترقی کو بے حیائی کے اس سانچے میں ڈال کر سمجھ رہے کہ ہم نے ترقی کر لی ہے۔ بے حیائی اور چیز ہے، ترقی اور چیز ہے۔ ہم چاند پہ جانے سے منع نہیں کرتے، مریخ پہ جانے سے منع نہیں کرتے، بلکہ جب وہ جن کو اللہ رسول کا حکم سمجھ نہیں آتا نا، ان کو تو مشورہ دیتے ہیں پکے ہی چلے جاؤ، مریخ پہ چلے جاؤ کہیں، اللہ رسول کی یا وہ نافرمانیاں کر کے اللہ کی زمین پر رہتے، اسی کا رزق کھاتے، اسی کی سلطنت میں رہ کے آپ کہتے ہو جب اپنی مرضی کی زندگی جیئیں گے۔ جس رب نے پیدا کیا ہے اس رب نے جینے کے اصول اور طریقہ کار بھی بتایا ہے تمہیں جینا کیسے ہے۔ لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ، اگر لوگ کہتے ہیں کہ جناب فالو کرنے کا، جناب محبت کرنے کا، یا کسی کو جب وہ کسی کو آئیڈیل بنانے کا معیار یہ کمال ہے چاند پہ جانا، دیکھو وہ لوگ چاند پہ چلے گئے تو پھر چاند پہ جانا اگر کوئی کمال کا معیار سمجھ رہا ہے تو پھر اس کو یہی بتائیں گے کہ چاند پہ جانا کون سا کمال ہے۔ اللہ فرماتا ہے سبحان الذی اسری بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الى المسجد الاقصى الذی بارکنا حولہ لنریہ من آیاتنا انہ هو السمیع البصیر۔ چاند پہ جانا تمہیں کمال لگتا ہے تو پھر چاند تو یہ بات ہے میرے مصطفیٰ رات کے قلیل حصے میں معراج کا شرف کر کے پلٹ کر آئے، رات ختم نہیں ہوئی، کائنات ختم ہو گئی، اس نبی کی سیر کا یہ عالم ہے، ان کی ذات کا عالم کیا ہوگا۔ ہم نے ٹھوکر نہیں کھائی کے پڑے ہیں در پر، ہم نے دنیا اسی در کے لیے ٹھکرائی ہے، ہم اس نبی کے امتی ہیں جن کو اللہ نے کمال دیا کہ اشارے سے چاند کو ٹکڑے کرتے ہیں، جن کو یہ کمال عطا کیا کہ ڈوبے سورج کو پلٹا دیں، جنہیں یہ کمال عطا کیا کہ درختوں کو چلا کے کلمہ پڑھا دیں، جنہیں یہ کمال عطا کیا پتھروں کو کلمہ پڑھا دیں۔ اب اس نبی کے امتی ہے اپنا پسینہ کسی جہیز میں دینے کے لیے کسی دلہن کو عطا کر دے، پورے مدینے میں اس گھر کی خوشبو آنے لگ جائے۔ ہم اس نبی کے امتی ہیں حضرت عکاشہ کی ٹوٹی تلوار کے بدلے لکڑی کی پھٹی تلوار بنا کے عطا کر دے۔ ہم اس نبی کے امتی ہیں جو حضرت قطادہ کی نکلی ہوئی آنکھ پر احد کے میدان میں لعاب دہن لگائے، آنکھ کو شفا یاب کر دے۔ خیبر کے روز مولا کائنات مولا علی شیر خدا کرم اللہ تعالی وجہ الکریم کی دکھتی آنکھوں پر لعاب دہن لگائے، شفا یاب کر دے۔ ہم اس نبی کے امتی ہیں جو حضرت حبیب کے نابینا والد کی آنکھوں میں لعاب دہن لگائے تو نور عطا کر دے۔ حضرت محمد بن حاتم کے جلے ہوئے ہاتھ پر لعاب دہن لگائے، شفا یاب کر دے۔ بدر کے میدان میں ایک صحابی کے کٹے بازو پر لعاب لگائے، شفا یاب کر دے۔ ہم اس نبی کے امتی ہیں جن کو اللہ نے کمال و مرتبہ عطا کیا ہے کہ جو کسی کنویں میں اپنا لعاب دہن ملا دے وہ سارے مدینے کے پانیوں میں سب سے میٹھا اسی کنویں کا پانی بنا دے۔ ہم اس نبی کے امتی ہیں کہ جو کسی کے چہرے اور سینے پر ہاتھ پھیر دے اور وہ دو صحابی کسی اندھیرے کمرے میں جائیں تو کمرے چمکنے لگ جائے۔ ہم اس نبی کے امتی ہیں جن کو اللہ نے کمال و مرتبہ عطا کیا ہے کہ حدیبیہ کے مقام پر بھی اور جنگ تبوک سے واپسی، غزوہ تبوک سے واپسی کے موقع پر بھی میرے مصطفیٰ نے انگلیوں سے پانی کے چشمے جاری کیے۔ حضرت جابر سے پوچھا تھا حدیبیہ میں کتنے لوگ 1500 یا 1400 تھے اور وہ غزوہ تبوک سے واپسی پر 30,000
صحابہ کا لشکر تھا، ان کے ساتھ ہزاروں کی تعداد میں اونٹ تھے، اتنے بڑے لشکر کو پانی کی ضرورت تھی۔ آمینہ کے لال نے انگلیوں سے پانی کے چشمے جاری کر دیے، جو انگلیوں سے پانی کے چشمے جاری کر دینا انہیں ہم مصطفیٰ کہتے ہیں۔ جو ہر پہاڑ کے زلزلے کو ٹھوکر مار کے روک دے، ایسی طاقت والے کو ہم مصطفیٰ کہتے ہیں۔ جو دکھتی آنکھوں کو لعاب دہن سے شفا یاب کر دے، ایسے کمال والے کو ہم مصطفیٰ کہتے ہیں۔ جو ٹوٹے بازو کو لعاب دہن سے جوڑ دے، ایسے کمال والے کو ہم مصطفیٰ کہتے ہیں۔ اور جو حضرت جابر کے مردہ بچوں کو زندہ کر دے، ایسی شان والے کو ہم مصطفیٰ کہتے ہیں۔ حضرت جابر کے چند افراد کے کھانے میں لعاب دہن ملا کے 1000 سے زیادہ صحابہ کو کھانا کھلائے، کھانا پھر بھی برکت والا نظر آ رہا، اور پھر حضرت جابر کی دعوت کھلا کے بکری کی ہڈیوں پہ ہاتھ رکھ کے اسی بکری کو جو ذبح کر کے پکا کے کھلا دی ہے، اسی بکری کو زندہ کر کے حضرت جابر کے ہاتھ میں تھما دے، ایسی شان والے کو ہم مصطفیٰ کہتے ہیں۔ برادر اعلیٰ حضرت نے سچ کہا تھا، تیری صورت تیری سیرت زمانے سے نرالی ہے، تیری ہر ادا پیارے دلیل بے مثالی ہے۔ ہمارے نبی کو اللہ نے کمال میں، حسن میں، جمال میں، وصف میں، صورت میں، سیرت میں، ہر لحاظ سے بنایا ہی ایسا ہے کہ ان کی فرما برداری کی جائے۔ وہ کہتے ہیں why do you have to follow Muhammad صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم؟ یہ بات یاد رکھو، because he is a single personality in the universe who is able to be followed out۔ ہمارے پیارے نبی کو اللہ پاک نے ہر لحاظ سے کامل و اکمل بنایا ہے تاکہ ان کی فرما برداری کی جائے، ان کی پیروی کی جائے، ان کا کہنا مانا جائے۔ جو ان کا کہنا مانے گا وہ دنیا میں بھی عزت پائے گا، وہ قبر و آخرت میں بھی عزت پائے گا۔ تو کہنا کس کا ماننا ہے؟ اللہ اور اس کے رسول کا کہنا ماننا، اور شیطان کی بات نہیں ماننی۔ دعوت اسلامی کا دینی ماحول ہمیں سکھاتا ہے کہ ہم نے شیطانی کام نہیں کرنے، گناہ کے کاموں میں نہیں پڑنا، ناجائز کام نہیں کرنے، بے حیائی کے کام نہیں کرنے، اللہ اور اس کے رسول کا کہنا ماننا۔ اور رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جن باتوں سے بچنے کا حکم دیا ان سے بچنا ہے۔ یہ بھی قرآن کا فیصلہ ہے۔ اللہ نے قرآن پاک میں فرمایا وَمَا آتَاكُمُ الرَّسُولُ فَخُذُوهُ وَمَا نَهَاكُمْ عَنْهُ فَانْتَهُوا، اور جو یہ رسول عطا کرے وہ لے لو، وَمَا نَهَاكُمْ، اور جس سے تمہیں منع کر دے عَنْهُ فَانْتَهُوا، اس سے باز آ جاؤ۔ یہ اللہ کا حکم ہے قرآن میں، جو رسول پاک عطا کرے وہ لے لو، اور جس سے منع کر دے اس سے باز آ جاؤ، اس سے باز آ جاؤ۔ اگر مگر چونکہ چنانچہ لوگ سارے کہتے ہیں جی ہم نے تھوڑا سا کر لیا تو کیا ہو جائے گا، دنیا چلتا ہے، سارا کچھ چلتا ہے جی، آج کل سب چلتا ہے جی، تو فلاں مذہبی بندہ انہوں نے بھی اپنی شادی کیسے کیا تھا، ہمیں فلاں کی پیروی کا حکم نہیں دیا، ہمیں رسول پاک کی پیروی کا حکم دیا۔ پیر ہے، کوئی معاشرے میں کہلاتا ہے پیر ہے یا گدی نشین ہے یا کوئی مولوی ہے یا کوئی مذہبی شخصیت ہے، ہمیں جناب ان کے کسی غلط یا کسی ناجائز یا کسی کمزور پہلو کو اپنانے کا نہیں، ہمیں ان باتوں کو فالو کرنے کا حکم ہی نہیں دیا، اللہ رسول کی بات ماننا۔ اور جو پیر، جو عالم، جو مذہبی شخصیت اللہ رسول کے حکم پہ چلائے گا اسی کے ساتھ چلے گا، جو اللہ رسول کے حکم سے ہٹ گیا ہم بھی اس سے ہٹ گئے۔ جو تیرے در سے یار پھرتے ہیں در بدر یوں ہی خمار پھرتے، اس گلی کا گدا ہوں میں جس میں مانگتے تاجدار پھرتے۔ تو اعلیٰ حضرت امام اہل سنت نے ہمیں سکھا دیا، انہیں جانا انہیں مانا، نہ رکھا غیر سے کام، للہ الحمد میں دنیا سے مسلمان یہ اپنے آپ کو پختہ رکھا۔ بے خبر جلد کے غیروں کی طرف دھیان گیا، میرے آقا میرے مولا تیرے قربان گیا۔ یہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت اپنی ایسی ہوتی ہے، ہم غیروں کے طور طریقے نہ ناجائز رسم و رواج کے پیچھے نہ جائیں۔ آخر میں ایک حدیث پاک مشکات نے بھی غالب امام جو ہے وہ بہقی نے بھی اس کو روایت کیا، شعب الایمان میں بھی حدیث ہے، رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے اما عائشہ صدیقہ نے یہ روایت کی ہے، یہ روایت بیان کیا، اما عائشہ صدیقہ روایت کرتی ہے، رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بڑا برکت والا نکاح وہ ہے جس میں بوجھ کم ہو، کمال کے
بڑا برکت والا نکاح وہ ہے جس میں بوجھ کم ہو. اس حدیث کی شرح میں بلاد المنادی شرح مشکات المصابیح میں مفسر شہیر حکیم الامت مفتی احمد یار کا نعیمی رحمت اللہ علیہ نے لکھا ہے کہ اس سے مراد کیا، میں اس کا خلاصہ شرح کر دیتا ہوں کہ مفتی صاحب لکھتے ہیں کہ اس نکاح کو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم برکت والا کہہ رہے ہیں جس میں بوجھ کم ہو. اس سے مراد کیا ہے کہ کوئی جانب یعنی دلہا دلہن دونوں گھروں میں سے کوئی مقروض نہ ہو جائے، کسی کو قرضہ نہ لینا پڑے، جہیز بھاری نہ ہو، حق مہر یہ بھی بہت زیادہ نہ ہو کہ جو قابل جو وہ پہنچ سے باہر بھاری نہ ہو، جہیز بھاری نہ ہو، مہر معمولی ہو، کوئی سخت شرط نہ رکھی جائے، اللہ کے توکل پر لڑکی دی جائے، اور کوئی حرام ناجائز رسم نہ کی جائے. ایسے نکاح کو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے برکت والا نکاح کہا. اب خود سوچے نکاح کیسا برکت والا ہوگا جس کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم برکت والا کہے. اور مفتی صاحب نے اس دور میں آج سے یہ 70-80 سال پہلے کی شرح لکھی ہوئی ہے نا، اس سے بھی پرانی ہے. مفتی احمد یار کا نعیمی رحمت اللہ علیہ لکھتے ہیں اس دور کہ آج ہمیں حرام رسموں کے ذریعے شادی کو خانہ آبادی بنانے کی بجائے خانہ بربادی نہیں بلکہ خانہ بربادی بنا دیا، کئی گھروں کی بربادی کا ذریعہ بنا دیا. اس دور میں لکھا ہے یہ بات، اس دور میں جس کے بارے میں قرآن پاک لازم آنا، اس دور میں جب یہ لڑکیاں گلیوں میں ناچتی نہیں پھر رہی تھی، اس دور میں جب بڑے بڑوں کا حیا تھا، ڈر خوف تھا، جب یہ چھپ چھپ کے تھوڑا بہت وہ بھی صحیح نہیں تھا لیکن بچیاں اندر بجاتی تھی ڈھول کی تو کوئی بڑی مائی باہر دروازے پہ کھڑی ہوتی تھی اور جیسے ہی کوئی آیا نا، اوے دادا جی آگے ڈھول کی چھوٹی دو، اوے پھوپھا جی آگے، اوے تایا جی آگے، اوے ماما جی آگے ڈھول کی چھوٹی دو. بڑے بوڑھوں کا حیا تھا، ادب احساس تھا، بھلا زمانہ جس میں پرانے باتیں کرتے. آج کی طرح نہیں کہ آج لڑکے لڑکیاں منہ زور ہو گئے، بڑے بوڑھوں کو جھڑک جھڑک کر بٹھا دیتے چلو تو ہم نے کرنا ہے، روک کے بکھائے کوئی سا. عجیب بات ہے، نہ کسی بڑے کی ادب، نہ حیا، نہ احساس، نہ ڈر. اور یہ مفتی صاحب لکھتے ہیں کہ اس وقت لکھا ہے مفتی صاحب نے یہ جملہ کہ خانہ بربادی بنا دیا ہے ناجائز اور حرام رسموں کے ذریعے ہم نے شادی. اور آج کے دور کے بارے میں کوئی درد دل والا لکھے تو کیا لکھے؟ سوچیں کیسی کیسی بربادی کا ذریعہ بنا دیا ہم نے ناجائز اور حرام رسموں کے ذریعے اس نکاح جیسے بابرکت عمل، کیسا اس کو بے برکتی والا کام کر دیا. ناجائز کام، شراب، ناچ، بے حیائی، لڑکے لڑکیاں بے برکتی، بد نگاہی، ناچ، شرابیں چل رہی ہیں، ناچ گانا ہو رہا ہے، ڈانس پارٹیاں ہو رہی ہیں، اچھی حالات. آؤ نوجوانوں ہمت کرو، اپنے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جس نکاح کو برکت والا کہا ہے ویسا نکاح کرنا اپنے معاشرے میں رائج کرو. ان کی اب شادی ہونی ہے، ذہن بنا لو کہ انشاءاللہ ہم نے حرام رسموں کے ساتھ شادی کو گندا نہیں کرنا، ہم نے ناجائز کاموں کے ذریعے شادی کو آلودہ نہیں کرنا، بلکہ اللہ کے رسول کی فرما برداری کرتے ہوئے ان حرام اور ناجائز رسموں سے بچ کر نکاح کو پاکیزگی کے ساتھ ہم نے انشاءاللہ اس کو سیلیبریٹ کرنا ہے. کیا خیال ہے؟ شادی کی نا شین کے نقطے اڑا دو، اڑاؤ ذرا. شادی کی شین کے نقطے ختم کیے تو کیا رہ گیا؟ یہ کر شادی سادی کر دو. یقین کرو ہمارا معاشرہ بہت ساری ناجائز اور حرام چیزوں سے بچ جائے گا. امن کا گہوارہ بننے کا ایک بہت بڑا جب انشاءاللہ ہمارا یہ ہمت اور حوصلے کا کام ہے نا. جہیز کے مطالبے تو بڑے بڑے فنکشن، تیاریاں، قرضے لینا پڑتے ہیں، سودی قرضوں میں جانا پڑتا ہے، یعنی کیا کچھ کرنا پڑتا ہے. آسان اور بابرکت کام ہے نکاح، اس کو آسان ہی کریں. آج زنا آسان ہو گیا ہے، نکاح مشکل ہو گیا. حالات ایسے بگڑ گئے، گناہ آسان ہو گیا ہے، نیکی کرنا مشکل ہو گیا. اتنا دشوار ہو گیا. وہ لڑکے لڑکیوں کی شادی کی عمریں ہو چکی ہوتی ہیں، نہیں کرتی.
یہ ہم نے بڑی تیاریاں کرنی ہیں، بلے بلے لوگ کیا کہیں گے، معاشرہ، برادری، رسم و رواج، بہت ساری چیزیں سوچ رہے ہیں۔ عمر ہوگی ان کی، شادی کر دو، کائنات کی بہترین خاتون، the best woman of the earth، سیدہ کائنات، سیدہ طیبہ طاہرہ عابدہ زاہدہ شاکرہ قاریہ رقیہ خاتون جنت، شہزادی کونین حضرت سیدہ بی بی فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا۔ ان کا نکاح کس سادگی کے ساتھ ہو گیا، تو کسی کی بیٹی سیدہ کے قدموں کی خاک کے بھی برابر ہے۔ جب شہزادی کونین کا نکاح سادگی کے ساتھ ہو گیا تو پھر آپ ہماری بیٹیاں، ہم لوگ کہتے ہیں نہیں کہ لوگوں کو منہ بھی دکھانا ہے، لوگوں کو شریعت کی خلاف ورزی کر کے دکھانا، اللہ کو منہ نہیں دکھانا، رسول پاک کو منہ نہیں دکھانا، اس کی فکر نہیں رہی۔ اللہ پاک محبوب کا صدقہ میں ناجائز رسم اور حرام کاموں سے بچائے اور اپنی اور اپنے پیارے محبوب کی بات ماننے کا ہمیں حوصلہ، ہمت اور قوت عطا فرمائے۔ اللہ پاک آسانیاں دے اور ہمارے قاری صاحب کو کی شادی کی بہنوں میں خانہ آبادی بنائے، اور ہم سب جو آئے ہیں ہمارے گھروں پر، معاشرے پر رحمت کی نظر کرے اور ہمارا معاشرہ سنتوں کا گہوارہ بن جائے، دعوت اسلامی کے دینی ماحول سے آپ بھی وابستہ رہیں، مدنی قافلوں میں سفر کریں، ہفتہ وار اجتماع فیضان مدینہ میں ہر